بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے مدعے کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوں، جس کا عنوان یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مزاج میں احتیاط کتنی تھی۔ تو شروعات کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو غلہ کے طور پر اپنی آمدنی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے کمایا ہے، آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی، اب بتاؤ کہ کہاں سے کمایا ہے۔ عرض کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزر ہوا اور ان پر منتر پڑا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، آج میرا گزر ادھر کو ہوا تو ان کی شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ مجھے دیا، یعنی یہ کھانا مجھے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہلاک ہی کر دیتا۔ اس کے بعد حلق میں ہاتھ ڈال کر کیا کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ وہ بھی بھوک کی شدت کی حالت میں کھایا گیا نہ نکلا۔ کسی نے عرض کیا کہ پانی سے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی کر کیا فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ لقمہ نکالا۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کے واقعات متعدد بار پیش آئے کہ احتیاط مزاج میں زیادہ تھی، تھوڑا سا بھی شبہ ہو جاتا تو کہہ فرماتے۔ بخاری شریف میں ایک اور قصہ اسی قسم کا ہے۔ کسی غلام نے زمانہ جاہلیت میں کوئی کہانت یعنی غیب کی بات نجومیوں کے طور پر کسی کو بتلائی تھی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس غلام کو کچھ دیا جس کو انہوں نے اپنی مقررہ رقم میں حضرت ابو بکر صدیق کو لا کر دے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا اور پھر جو کچھ پیٹ میں تھا سب قے کیا۔ ان واقعات میں غلاموں کا مال ضروری نہیں کہ ناجائز ہی ہو، دونوں احتمال ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال احتیاط نے اس متشبہ مال کو بھی گوارا نہ کیا، یعنی ان کی مزاج میں احتیاط اتنی تھی کہ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ کوئی بھی حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں جائے۔ اور آج کل ہمارے جو عام سے عام شہری بھی ہے وہ رشوت اور بتہ خوری اور حرام مال کھانے میں اس قدر مصروف ہے کہ انہیں نہیں پتہ کہ آخرت میں اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاشی اور معاشرتی برائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔